السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ورلڈ چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، آگے آئے گی انشاءاللہ، کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا۔ اللہ ایسا نہ کیجئے کہ ہر وقت ہمارے دماغ پر دنیا ہی سوار رہے، اور اللہ ایسا بھی نہ کیجئے کہ ہماری علم کا مبلغ، علم کی انتہا بس دنیا ہی کے اوپر ہو جائے، اور ہماری ساری رغبت اور شوق کا مرکز جو ہے صرف دنیا ہی بنی رہے، تو ایسا نہ کیجیے گا۔ تو مذمت ہے ان لوگوں کی کہ ان کے دل و دماغ پر ہر وقت دنیا ہی مسلط ہے، اسی کی خواہش ہے، اسی کی امنگ ہے، اسی کا شوق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تعریف کس کی؟ اس کی جو دنیا میں بھی حسنہ مانگے، اے اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائیے، دنیا میں بھی اچھی چیزیں دیجئے، آخرت میں بھی اچھی چیزیں دیجئے۔ حسنہ ایک لفظ ہے چھوٹا سا، اور کائنات پوشیدہ ہے اس میں۔ دنیا کے اندر حسنہ مل جائے، اس میں یہ بھی ہے حسنہ اچھائی یہ بھی ہے کہ رزق اچھا مل رہا ہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ صحت اچھی ہو رہی ہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ اولاد ہو، اچھی یہ بھی ہے کہ گھر والے مطمئن ہوں، اچھا یہ بھی ہے کہ دوست احباب اچھے ہوں، اچھا یہ بھی ہے کہ آدمی کو علم حاصل ہو، اچھا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمل صالح کی دنیا میں توفیق عطا فرمائے۔ سب اچھائی۔ ایک چھوٹا سا لفظ 4 حرفوں کا، حسنہ، ہا سین نون تا، اور اس میں ساری کائنات سمٹ آئی۔ اچھا دوسری بات یہ کہ ذرا اس پر غور کرو کہ وہ جن لوگوں کی نگاہ دنیا کی حد تک محدود رہتی ہے، جب ان کا ذکر کیا ان کی دعا کا، تو وہاں پر کہا ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ وہاں حسنہ نہیں ہے، وہ تو دنیا کی اپنی مطلوبہ چیزیں مانگتے ہیں، ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، ہمیں اچھا گھر مل جائے، ہماری آمدنی بڑھ جائے، بینک بیلنس ہو جائے۔ اس میں اچھائی برائی کا تصور نہیں کہ حقیقت میں وہ اچھائی ہو، بلکہ ان کو اپنے ذہن میں کچھ مطلوبہ چیزیں گھڑ رکھی ہیں، وہ چاہے حلال ہو یا حرام ہو، الیاذ باللہ، جائز ہو یا ناجائز ہو، اور وہ حقیقت میں مفید ہو یا مفید نہ ہو، وہ اپنی طرف سے گھڑ رکھی۔ یا اللہ دنیا میں وہ دے دے، چاہے سٹے کی رقم ہی دے دے، چاہے سود کی رقم ہی دے دے، لیکن دے دے، دنیا میں پیسے دے دے۔ ہمیں جو سکھایا قرآن نے، کہا کہ نہیں، دنیا میں ضرور مانگو، بے شک مانگو، دنیا بھی مانگو، لیکن دنیا میں حسنہ مانگو، اچھائی مانگو۔ اچھائی جس چیز میں ہو دنیا کے اندر اللہ وہ عطا فرمائے۔ اب اچھائی جو ہے نا، یعنی اگر اللہ مال دیں آپ تو حلال دیں، رزق عطا فرمائیں تو حلال عطا فرمائیں، صحت عطا فرمائیں تو صحت ایسی ہو کہ جو آپ کے کاموں میں استعمال ہو، اللہ علم عطا فرمائے تو علم کی حقیقت عطا فرمائے۔ تو ایک مختصر لفظ میں دنیا کی ساری اچھائیاں جمع کر دیں۔ آپ ذرا سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا رہ گیا؟ دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ سب آ گئیں، اور اس میں جہاں مادی چیزیں آ گئیں
وہاں روحانی چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالی حسنہ عطا فرمائے، دنیا میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کے ساتھ تعلق عطا فرمائے، تعلق مع اللہ عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، اپنے دھن میں لگے رہنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سب دنیا میں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا کہے گا کوئی، کیا دعا مانگے گا جو ایک لفظ کے اندر قرآن نے بتایا، ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ، ارے اللہ آخرت میں بھی اچھائی دے دیجئے۔ کیا اچھائی؟ کہ جو کچھ آپ نے دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا صلہ جو آپ نے مومنین کے لیے جس کا وعدہ فرمایا وہ عطا فرمائیے، آخرت میں جنت عطا فرمائیے، اپنی رویت اپنا دیدار عطا فرمائیے، اپنی جنت کی نعمتیں عطا فرمائیے جو آپ نے قرآن کے ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، جو آپ نے پیغمبروں کے ذریعے آپ نے وعدے فرمائے ہیں کہ یہ دیا جائے گا وہ دیا جائے گا، اللہ ہم وہ سب مانگتے ہیں، وہ ہمیں دیجئے۔ اور پھر آخرت حسنہ، آخرت کے اندر بھی حسنہ دیجئے۔ اب حسنہ میں بھی آخرت کی ساری نعمتیں شامل ہو گئی۔ اب ذرا سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں اس میں جنت میں رکھی ہوئی ہیں تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی بشر کے قلب پر ان کا خطرہ گزرا، ایسی نعمتیں۔ اب اگر ہم یہاں بیٹھ کے مانگے تو اپنی محدود سوچ کے مطابق جو اچھی چیزیں نظر آتی ہیں وہ مانگیں گے، یا اللہ ہمیں پانی پلا دیجیے گا، ہمیں کھانا اچھا دے دیجیے گا، ہمیں جو رہائش کے آپ نے جنات تجری من تحتہا الانہار ہے وہ عطا فرما دیجیے گا، زیادہ زیادہ یہ کہہ دیں گے۔ لیکن جو اس نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے بندوں کے لیے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ایک تو حسنہ اور اوپر سے کچھ اور، زیادہ اور کچھ اور، وہ کچھ اور ایسے اجمال کے ساتھ فرمایا قرآن کریم نے، کہہ رہے کیا تم سمجھو گے وہ کیا چیز ہے، وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ کیا اور کیا دیں گے، حسنہ وزیادہ، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کو جو چاہیں گے وہ ملے گا جنت میں، جو چاہیں گے ملے گا، اور ولدینا مزید، ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایسی چیز ہے جو تمہارے حاشے خیال میں بھی نہیں گزری، تم چاہو گے، کیا چاہو گے، تمہاری چاہت جو ہے وہ تو اپنے خوشی مادی لذتوں کی طرف چلی جاتی ہے کہ جنت میں جاویں گے تو بڑا مزہ ہوئے گا، اور وہاں پر اچھے باغات ہوں گے، مناظر اچھے ہوں گے، جنتیں ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی، اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور وہ پئیں گے اور مزہ کریں گے۔ تمہاری ذہن تو یہاں تک پڑا رہتا ہے۔ ارے ہم کہتے ہیں کہ لدینا مزید، ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے، وہ کچھ اور حسنہ میں داخل ہے، وہ حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو ہم دنیا کے اندر بھی حسنہ مانگتے ہیں، آخرت میں بھی حسنہ مانگتے ہیں۔ بتاؤ ذرا، آپ ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں حسنہ دے دے، آخرت میں بھی حسنہ دے دے، کیا رہ گیا؟ کوئی دنیا کی آخرت کی حاجت ایسی نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو، ایسی چیز سکھا دی قرآن کریم نے، اور جو خود سکھا رہا ہے ارے یوں کرو تو کیا محروم کر دے گا؟ منگوا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اچھے جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو اللہ تعالیٰ حصہ دیں گے
ان کی کمائی کا تو رد کر دیں گے؟ انشاءاللہ کبھی رد نہیں ہوگی. اخلاص کے ساتھ مانگو، سوچ سمجھ کر مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہاں سکھایا کیا؟ سکھایا یہ کہ صرف دنیا کی حد تک محدود نہ رہو.